بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چینی شہری کی گرفتاری، بھارت نے چین سے اروناچل پردیش والا بدلہ لے لیا۔ بھارتی ایجنسیوں نے ایک چینی سیاح کو جموں و کشمیر سے گرفتار کر لیا۔ الزام ہے کہ وہ آرٹیکل 370 اور فوجی تنصیبات کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ چینی شہری لداخ اور کشمیر بغیر اجازت نامے کے داخل ہوا تھا۔ اس کے فون سے حساس مقامات اور فوجی ہیڈ کوارٹرز کی سرچ ہسٹری ملی ہے۔ بھارت اسے جاسوس قرار دے رہا ہے، جبکہ چین نے سخت وارننگ جاری کر دی۔ چین کی بھارت کو کھلی دھمکی، ہمارے شہری کو کچھ ہوا تو برا ہوگا۔ چین نے سفارتی چینلز پر بھارت سے فوری رابطہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ چینی شہری کو کونسلر تک رسائی دی جائے اور فوراً ڈیپورٹ کیا جائے۔ بیجنگ نے کہا ہے کہ اگر اسے ذلیل کیا گیا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ چین نے اپنے شہریوں کو بھارت سفر نہ کرنے کی وارننگ بھی جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ایک بار پھر شدید تناؤ کی طرف بڑھنے لگے۔ بھارتی فوج کے قریب پہنچنے والا چینی سیاح کون تھا؟ گرفتار شخص نے ہوسٹن یونیورسٹی سے فزکس میں گریجویشن کی ہے۔ اس نے امریکہ، نیوزی لینڈ، برازیل سمیت کئی ملکوں کا سفر بھی کیا ہوا ہے۔ جبکہ بھارت میں وہ دہلی اور جے پور کے بعد کشمیر پہنچا۔ وہ اونتی پور اور جموں کشمیر میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کے قریب بھی گھومتا رہا۔ بھارتی ایجنسیوں نے اس کے ٹھہرنے والے گیسٹ ہاؤسز کے مالکان کو بھی حراست میں لے لیا۔ ویزا توڑنے کا بہانہ یا جاسوسی کا الزام، چین کا غصہ بھڑک اٹھا۔ چینی شہری کو صرف آگرہ، دہلی، سرناد کا ویزا ملا تھا۔ وہ بغیر اجازت لداخ اور کشمیر چلا گیا۔ یہ ویزا خلاف ورزی ہے، جبکہ بھارت اسے جاسوس کہہ کر طویل تفتیش اور عدالتوں میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ جبکہ چین کہہ رہا ہے کہ ویزا ٹوٹا تو بس ڈیپورٹ کر دو، تشدد اور تذلیل برداشت نہیں کی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اروناچل تنازع کا براہ راست بدلہ لگتا ہے۔ بھارت چین تنازع میں نیا موڑ، اب چینی سیاح بھی نشانے پر۔ اروناچل پر تازہ جھڑپوں کے بعد بھارت نے چینی شہری کو پکڑ کر پیغام دے دیا۔ چین نے جواب میں سرحد پر 14,000 فٹ کی بلندی پر اضافی فوج تعینات کر دی۔ کیا رہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان فلائٹس بحال ہوئی تھیں، اب خطرہ پھر منڈلانے لگا۔ بھارت میں ہزاروں طلبہ اور تاجر چین جاتے ہیں۔ چین نے انہیں بھی روکنے کی تیاری کر لی۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاح کی گرفتاری اب بڑی لڑائی کا بہانہ بن سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی خفیہ ایلچی ایلسن ہوک 5 روزہ دورے پر بھارت پہنچ گئی۔ امریکہ کی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے سیاسی امور ایلسن نئی دہلی پہنچ چکی ہیں۔ یہ دورہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام ہے کہ بھارت نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دورے اور S-500 اور S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیل سے ریڈ لائن کراس کر دی۔ وہ بھارتی قیادت کو خبردار کریں گی اور اگلے چند دنوں میں واضح کر دیں گی کہ تعلقات بچانے ہیں یا براہ راست معاشی و عسکری سزا ملے گی۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق دورہ ختم ہوتے ہی بھارت پر نئی ٹیرف اور پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دورے کے بعد بھارت نے کھل کر امریکہ کو للکار دیا۔ اب پیچھے ہٹنا ناممکن۔ بھارت نے پوٹن کو شاندار استقبال دے کر دنیا کو پیغام دیا کہ ہم روس کو نہیں چھوڑیں گے۔ مشترکہ ہتھیاروں کی تیاری اور S-500 S-400 ٹیکنالوجی شیئرنگ پر مکمل معاہدے ہو چکے ہیں۔ بھارتی عوام پہلی بار کھل کر امریکہ مخالف ہو چکی ہے۔ بہار الیکشن میں 2/3 اکثریت سے مودی کو سپورٹ ملنا اسی غصے کا ثبوت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی اب جھکیں گے تو سیاسی موت، لڑیں گے تو معاشی جنگ۔ یعنی بھارت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ کھڑا رہے گا، چاہے قیمت کتنی بھی ہو۔ ٹرمپ بھارت سے براہ راست بات نہیں کر رہے، خاتون ایلچی کو بھیج کر دباؤ ڈالنے کا پلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سے فون تک نہیں کیا، براہ راست انڈر سیکرٹری بھیج دی۔ یہ لو لیول سفارتکار دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کی طاقت کا نشان ہے، کیونکہ وہ براہ راست دھمکی دے کر جا رہی ہے۔ امریکی ایلچی بھارت کے ایروسپیس میزائل پروگرام اور روسی ڈیلز کی جاسوسی بھی کریں گی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت روس کو چھوڑے، ورنہ سخت پابندیاں لگا دی جائیں۔ بھارتی میڈیا بھی مان رہا ہے کہ تعلقات اب تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ یورپ بھی بھارت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ روس کے ساتھ کھڑا ہونا یوکرین جنگ میں غداری ہے۔
یورپی ممالک ناراض ہیں کہ بھارت نے پیوٹن کو بلا کر روس کو تنہا کرنے کی مہم ناکام بنا دی۔ یورپ امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ بھارت پر فوری پابندیاں لگائی جائیں۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے یوکرین جنگ میں روس کی مدد کی۔ امریکہ، یورپ مل کر بھارتی معیشت کو سبق سکھانے کا پلان تیار کر رہے ہیں۔ اگلے چند ہفتوں میں بھارت پر دو طرفہ دباؤ بڑھنے والا ہے۔ مودی کا آخری دعویٰ، امریکہ جھکنا چاہتا ہے تو جھکے، ہم نہیں جھکیں گے، عوام ساتھ ہے۔ بہار الیکشن میں ریکارڈ جیت کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا حوصلہ بلند، جبکہ ویسٹ بنگال میں جیتنے کا پلان۔ بھارت کو یقین ہے کہ اسرائیل، روس اور گھریلو سپورٹ کی وجہ سے وہ امریکی دباؤ برداشت کر لے گا۔ 55 لاکھ بھارتی امریکہ میں ہیں۔ H-1B ویزا تنازع اور کرنسی کی گراوٹ نے عوام کو مزید مشتعل کر رکھا ہے۔ اگر مودی اب جھک گئے تو ان کی حکومت ختم، نہیں جھکے تو معاشی جنگ شروع۔ اگلے 10 سے 15 دن بھارت امریکہ تعلقات کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی علاقوں میں جھڑپوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، جس کے بعد خطے میں کشیدگی میں شدید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق تھائی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ کمبوڈیا نے یک طرفہ طور پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے نتیجے میں سرحدی علاقوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ تھائی وزارت خارجہ کے مطابق کمبوڈیا کی جانب سے اشتعال انگیزی کے بعد اب فوجی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک تھائی لینڈ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو مکمل طور پر محفوظ نہیں کر لیا جاتا۔ یوکرین کا صدر مجوزہ امریکی امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا کہ یوکرینی صدر ماسکو اور کیف کے درمیان جنگ ختم کروانے کے لیے امریکہ کا مجوزہ امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور یوکرین کے وفد کے درمیان 3 روزہ مذاکرات کے اختتام پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ زیلنسکی مذاکرات کی پیش رفت میں رکاوٹ ہیں۔ امریکی صدر نے تاکید کے ساتھ کہا کہ مجھے تھوڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ یوکرینی صدر نے بھی امن کی تجویز کو پڑھا نہیں ہے۔ محمد بن سلمان میکرون کا فون پر رابطہ، علاقائی بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فون پر رابطہ کیا اور علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے پیر کو اطلاع دی، محمد بن سلمان کو میکرون کی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران انہوں نے سلامتی و استحکام کے حصول کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یورپ میں تہذیب کے خاتمے کا خطرہ، روس نے امریکی موقف سے اتفاق کر لیا۔ یورپ میں تہذیب کے خاتمے کے خطرے اور سیکیورٹی حکمت عملی پر روس امریکہ ایک پیج پر آ گئے۔ روس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی قومی سلامتی کی حکمت عملی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ماسکو کے ویژن سے ہم آہنگ قرار دیا ہے۔ ترجمان کریملن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں نیٹو کو پھیلتے ہوئے فوجی اتحاد کے طور پر دیکھنے کے تصور کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ ماسکو طویل عرصے سے نیٹو کی توسیع پر تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی تصدیق۔ امریکہ نے افغانستان میں چھوڑا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی اسپیشل انسپکٹر جنرل برائے تعمیر نو افغانستان کی جاری کردہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان مخالف کارروائیوں میں استعمال کر رہی ہے۔ امریکی اسلحے سے ٹی ٹی پی کو پاکستان میں حملوں کی تقویت ملی۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان میں نہ رہے، اگلی بار جواب شدید ہوگا، فیلڈ مارشل نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ سی ڈی ایف عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان میں نہ رہے، اگلی بار جواب پہلے سے کہیں زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے سی ڈی ایف عاصم منیر نے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔
یورپی یونین ختم کر کے خود مختاری انفرادی ممالک کو واپس کر دینی چاہیے ایلون مسک۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک نے یورپی یونین کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھاری جرمانہ عائد ہونے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ ایلون مسک نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ یورپی یونین کو ختم کر دینا چاہیے اور خود مختاری انفرادی ممالک کو واپس کر دینی چاہیے تاکہ حکومتیں اپنے لوگوں کی بہتر نمائندگی کر سکیں۔ ایلون مسک نے وضاحت کرتے ہوئے مزید لکھا کہ میں اس حوالے سے سنجیدہ ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ انہوں نے اپنی ایک اور پوسٹ میں لکھا کہ میں یورپ سے محبت کرتا ہوں لیکن بیوروکریٹک مانسٹر یورپی یونین سے نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔